لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. اب سعودی کی حکومت آل سعود نے لی، جو آج کل ان کے اولاد میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو اس زمانے میں انہوں نے ایک کام کیا، ایک سلسلہ یہ چلا کہ جتنی بھی مینارات ہیں سب کو ختم کر دیا جائے۔ اب وہاں کی مسلمان اٹھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تک کہ گنبد خضرا کے متعلق بھی ان کا آرڈر تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس پر لوگوں نے شور مچانا شروع کیا، احتجاج کیا کہ اس کو نہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو لوگوں کے احتجاج پر انہوں نے مسلم ممالک سے بہت سارے علماء کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور سعودیہ میں ایک کانفرنس ہوئی۔ وہاں پر شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی شریک ہوئے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راویہ ہے، فرماتی ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ کے قوم کے فساد کا ڈر نہ ہوتا، آپ کے قوم کے فساد کا ڈر نہ ہوتا تو حتیم کو میں خانہ کعبہ میں شامل کر دیتا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کے نفسیات کا خیال فرما رہے ہیں ہر اعتبار سے، اور مدینہ کی ریاست کے متعلق ترتیب اور طریقہ کار سمجھا رہے کہ جہاں پر لوگوں کے فساد کا ڈر ہو اس چیز کو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک کیا، اور حتیم آج تک خانہ کعبہ سے باہر ہے۔ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث پڑھ کر سنائی اور کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے فساد کی وجہ سے حتیم کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں فرما رہے، تو آپ کیوں ان مینارات کو اور ان گنبدوں کو گرا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا عجب لہذا العجمی، اس عجمی کا جواب دو۔ کسی کے پاس اس دلیل کا جواب نہیں تھا، لہذا انہوں نے اس کے بعد اس ارادے کو ترک کیا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی اس تقریر اور اس بیان پر۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پھر تحفے میں تفسیر عثمانی دیا کرتے تھے، وجہ سبب علت یہ بنی کہ انہوں نے یہ تقریر کی تھی، اور جتنی بھی حجاج وہاں سے آیا کرتے تھے ان کو تفسیر عثمانی ملا کرتی تھی۔